أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھا ہے۔ اگرچہ روایات کی روشنی میں یہاں علم مراد لیا گیا، لیکن آیت جو ہے وہ علم سے بھی عمومیت کا معنی دے رہی کہ ہر شے کی صلاحیت، ہر شے کو رکھ دیا ہے امام مبین میں۔ اور اس تفسیر پہ سنی شیعہ کا بہت سارے سنی مفسرین نے بھی اور شیعہ مفسرین نے بھی یہاں مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام لیے ہیں، اور بعضوں نے کوشش کی ہے کہ یہاں امام مبین سے مراد کتاب ہے۔ اگر کتاب بھی مراد لی جائے تو وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کو اس کتاب کا علم ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں جب ہر چیز کا علم موجود ہے اہل بیت کے پاس، اور کافی میں باقاعدہ ایک باب ہے کہ ائمہ کے پاس علم ما کان و علم ما یکون ولا یخفی علیہم شیء، کہ پچھلے زمانے کا علم بھی ہے، آئندہ کے حالات کا علم بھی ہے، اور ان پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ جب وہ چاہیں جس چیز کو جس وقت معلوم کرنا چاہے معلوم کر لیتے ہیں، اور ظاہری زندگی کے جانے کے بعد بھی ان کی جو زندگی ہے وہ تو زیادہ اوسع ہے، اور ان کی جو شہادت کی موت ہے وہ بھی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور ہمارے اعمال بھی معصومین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیسے کہ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ میں امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے معانی الاخبار میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بکر اور عمر نے پوچھا کہ کون ہے وہ امام مبین، کیا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے؟ تو رسول اسلام نے نفی فرمائی، اور مولا علی اس وقت تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ھذا ھو الامام المبین الذی احصى اللہ فی علم کل شیء، یہ وہ ہیں امام مبین جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے۔ تو قرآن کے اس نص سے اور اسی طرح اور آیات سے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ اور اس کا رسول، اور مومنون سے مراد اہل بیت ائمہ علیہ السلام ہے، جیسے کہ بصائر الدرجات میں جلد نمبر 2 کے اندر پیج 770 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ ائمہ ہے مومنون جو لوگوں کے عمل کو دیکھتے ہیں، اور بہت ساری روایات ہیں کہ ان لوگوں کے اعمال کو، اور خصوصاً مومنین کے اعمال ائمہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور خود بھی ائمہ دیکھتے ہیں۔ جس طرح علم کے حصول کے مختلف ذریعے ہیں، کبھی آنکھ سے علم حاصل ہوتا ہے، کبھی کان سے، کبھی ذائقے سے، شامہ کو لامسہ، جو بھی طرق ہیں علم کے حصول کے، ائمہ کے طرق اس سے بھی زیادہ اوسع ہے۔ جس طرح ائمہ علیہ السلام رسول اسلام کی آنکھ آگے سے دیکھتی تھی، پیچھے سے بھی دیکھتی تھی، تو کچھ خصوصیات ہیں ائمہ علیہ السلام کی جن کی وجہ سے دنیا و ما فیہا، زمین و آسمان میں کوئی چیز ان پہ مخفی نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ہر علم کا دروازہ۔ اور سلونی کا دعویٰ مولا علی نے کتنی مرتبہ کیا، انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، کہ آسمانوں کے راستوں کو میں زمین کے راستوں سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں، یعنی ہر چیز کا علم ہے۔ مدینۃ المعاجز میں ایک روایت ہے کہ بصرہ میں جب آپ نے یہ خطبہ دیا، مجموعہ لوگ تھے، بہت بڑا اجتماع تھا، تو ایک شخص نے سوال کیا این جبریل، جبریل اس وقت کہاں ہیں؟ تو آپ نے ایک نگاہ دوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی طرف، یعنی آپ کی آنکھ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی تھی، تو پھر فرمایا انت جبریل، تو ہی جبریل ہے۔ تو ان تمام باتوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ امام ناظر ہیں، جو ایک بحث کی جاتی ہے حاضر ناظر کی۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، اللہ کا علم ذاتی ہے، غیر محدود ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور محمد و آل محمد کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس علم جو اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی محتاج ہیں اس علم میں،
لہٰذا یہ مخلوق ہی رہیں گے، یہ معبود نہیں بن جائیں گے، نعوذ باللہ اس وسعت علم کی وجہ سے الہ نہیں بن جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو وسعت علم اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اس میں شک کرنے والا قرآن کی آیات میں شک کر رہا ہے، ان روایات متواترہ مستفیضہ میں شک کر رہا ہے جو قطع کا فائدہ دیتی ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ امام معصومین علیہ السلام دیوار کے پیچھے بھی جانتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی بات بھی جانتے ہیں، اور جو قرآن میں آیات ہیں شہید اور شہادت کے حوالے سے، لتکون علی الناس شہیدا، کہ تمہیں ہم لوگوں کے اوپر تمہیں گواہ بنا کے لائیں گے روز قیامت، اور لوگوں کے اعمال کی گواہی تبھی دی جا سکتی ہے، اب بھی جب دنیا میں کوئی گواہی دیتا ہے تو تبھی اسے شرعی طور پہ حق ہے جب اس کے عمل کو اس نے دیکھا ہے، جانتا ہے، لیکن ائمہ کی شہادت تمام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف ظاہری اعمال کی ہے بلکہ ان کے باطنی اعمال کی بھی ہے کہ دل میں نفاق اور ریا تو نہیں تھی۔ تو لہٰذا ائمہ کی شہادت و گواہی جو ہے وہ اس سے زیادہ اوسع ہے، لہٰذا ائمہ تمام لوگوں کے حالات اور اعمال پہ جو ہے وہ واقف ہیں، اور جس لحظہ واقف ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، ان کی آنکھوں کی وسعت اس پہ بہت سارے واقعات و شواہد ہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مطالعہ کرنے والے کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مدینۃ المعاجز بری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے۔ اور اسی طرح کچھ ایسی روایات جو ہے شہادت گواہی کے حوالے سے میں عرض کروں گا، خصائص فاطمیہ میں شیخ محمد باقر کجوری جلد نمبر 2 پیج 240 پہ جو امام کی ایک زیارت میں بھی ملتا ہے، السلام علیکہ یا عین اللہ ناظرہ، اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ۔ تو یہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو خود امام نے فرمایا آنا عین اللہ ناظرہ اے شاہد علی عبادہ، کہ بندوں کے اوپر جو ہے گواہ ہے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری روایات میں جیسے کہ مستدرک نہج البلاغہ المیر جہانی جلد نمبر 3 پیج نمبر 260 کے اوپر فاما عین اللہ فانا عینہ علی المؤمنین والکفرہ، امام فرماتے ہیں کہ میں مومنوں اور کافروں کے اوپر اللہ کی آنکھ ہوں، یعنی میری نگاہ ہے تمام لوگوں کے اوپر۔ وہ امام ناظر بھی ہیں، خدا کی یہ صفت ذاتی ہے، خدا کسی آنکھ کا محتاج نہیں، آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے، کان کے بغیر سنتا ہے۔ امام جو ہیں ان کی ذات میں اتنی وسعت خدا نے عطا کی ہے، اتنا علم عطا کیا ہے کہ اس وسعت کے ذریعے سے امام کائنات کی ہر چیز کو جس وقت دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آج تو میڈیا نے اور ٹیکنالوجی نے بہت ایزی کر دیا، دیکھیں دنیا کے کونے کونے تک آپ کو میڈیا ہر چیز جو جس وقت آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب میڈیا میں اتنی صلاحیت ہے، ایک ریم میں ہزاروں گیگا جو ہے وہ آپ ہزاروں ویڈیوز، لاکھوں کتب اور بہت ساری چیزیں سیو کر لیتے ہیں، تو معصوم کے نفس میں کیا خدا اتنی صلاحیت نہیں رکھ سکتا؟ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، معصوم امام اور معصومین کے دلوں کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کی قرآن کی اس حقیقت کہ جس سے سیرت بالجبال، پہاڑوں کو جلایا جا سکتا، کلم بالموت، مردوں سے کلام ہو سکتے، قطعت بالارض، طی الارض ہو سکتی، وہ صلاحیت معصوم کو اللہ نے عطا کی ہے۔ تو لہٰذا یہاں ناظر بھی ہیں معصوم، خدا نے ان کو یہ صفت، خدا کی تو یہ ذاتی صفت ہے، خدا نے اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو یہ صفت دیکھنے کی عطا کی جب جو دیکھنا چاہیں۔ اور باقی رہا حاضر کا مسئلہ، کیا ہر جگہ اس جسم سے حاضر ہیں؟ اس جسم سے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، نیند میں ہمارا بعض اوقات جسم برزخی جو ہے وہ کہیں سے کہیں کا سفر کر جاتا ہے، تجرد کے عالم میں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس وقت میں ایک ایسی چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معصوم علیہ السلام کے بارگاہ میں دنیا ایسے ہی ہے جیسے اخروٹ ایک انسان کے ہاتھ میں، اور اس کو جیسے گھمائے پھرائے وہ گھما پھرا سکتا ہے۔ تو یہ روایات شریفہ مستدرک سفینۃ البحار میں شیخ علی نمازی شہرودنی جلد نمبر 3 صفحہ 376 پہ ایک بات لکھی ہے کہ روایات اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں علی ان الدنیا ممثلہ للامام کا فلقۃ الجوزہ، کہ امام کے سامنے دنیا ایسی ہی ہے جیسے اخروٹ ہوتا ہے، ایک شخص کی ہتھیلی میں اخروٹ ہے، جیسے گھمائے پھرائے، جیسے اس کو جو ہے دیکھنا چاہے، جدھر سے دیکھنا چاہے، اس طرح امام دنیا کو جس وقت دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں والمعنی ان جمیع الدنیا حاضر عند علم الامام، امام کی بارگاہ میں دنیا حاضر ہے، مخفی نہیں، آج سیٹلائٹ کے ذریعے سے
पूरी दुनिया की निगरानी नहीं की जा रही, पूरी दुनिया पर निगाह नहीं रखी जा रही। आज तो टेक्नोलॉजी और बहुत आसान कर दिया है। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी जो मासूमीन के इन मकामात को नहीं पहचानता या नहीं जानना चाहता या नहीं मानना चाहता, तो जो शक करे फ़ज़ाइल और मकाम अहले बैत में, वो खुदा की कुदरत में शक कर रहा है, उसके अक़ीदे तौहीद में खलल है, वो खुदा को महदूद समझता है, उसकी कुदरत को महदूद समझता है, नौज़ुबिल्लाह खुदा को जो है वो बखील समझता है कि वो किसी को देगा तो खुदा रखा खासा उसकी तौहीद और उस कुदरत में नक्स आ जाएगा। ऐसे शख्स का अक़ीदा और ईमान बड़ा ज़ईफ़ है, उसे अपने अक़ीदा ईमान पे नज़रसानी करनी चाहिए। लिहाजा इस मकाम पे वो फरमाते हैं कि जमी दुनिया हाजिर है, इमाम के पास हाजिर है पूरी दुनिया, हाजिर भी है पूरी दुनिया इमाम की बारगाह में हाजिर है। जब मलकुल मौत आता है तो वो दुनिया के एक लहजे में जिसकी मौत आती है पहुंच जाता है। जब मौत का वक्त होता है, मासूम का फरमान नहीं, शर्क में कोई मर जाए या गर्ब में, वो मौत के वक्त मुझे ज़रूर देखता, तो इमाम पहुंच जाते हैं ना एक लहजा में। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वो मशहूर व मारूफ जो है बात जो आपने लिखी तौक़ी में कि हमारी निगाह है आपके ऊपर, आपके अमाल, आपके अफ़ाल, आपके अक़वाल के ऊपर। सैयद तबातबाई रिज़वानुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर मीज़ान में खुलासा शहीद का माना गवाह, हर वक्त गवाह, सिफ़त मुशब्बा है, दवाम इस्तिमरार पे दलालत करते हैं। तो ये जो आइम्मा को शहीद कहा गया यानी गवाह कहा गया, मिन अनफुसिहिम के करीने से वो कहते हैं कि यही बात मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह अज़ा व जवारे, मलाइका, ज़मीन ये गवाही देंगे इंसान के ऊपर, इसी तरह मासूमीन भी गवाह, यानी उन अशख़ास के अमाल को जानते हैं, गोया उन्होंने अमाल को देखा हुआ है। इल्ला वो हालात के जिसमें वो मोमिन के लिए सित्र होता है, वो एक ख़ास तख़स्सुसन या तख़सीसन वो मवारद खारिज हैं कि मोमिन कुछ ख़ास हालात उसमें जो है वो सित्र कायम हो जाता है, वो और बात है। वरना इमाम हाजिर भी होना चाहें तो हो सकते हैं, जहाँ अपने आलम तजर्रुद में, इस जिस्म के साथ नहीं, आलम तजर्रुद वाले जिस्म के साथ, जहाँ जिस वक्त हाजिर होना चाहें। आज एक शख्स कैमरे पे बैठा है और करोड़ों दुनिया देख रही है एक ही लहजा में, तो ये तो मीडिया ने भी आसान कर दी बात। और ख़ुद दुनिया इमाम के बारगाह में हाजिर है, हाजिर हर वक्त। और नाजिर वाला जंबा भी ये रवायात और आयात से साबित है। जब जो देखना चाहें ज़िंदगी ज़ाहरी में भी और ज़ाहरी ज़िंदगी के बाद भी, खुदा हम सब को सही मानों में मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए, परवरदिगार की मार्फत, दीन कामिल की मार्फत। क्योंकि मार्फत जितनी बुलंद होगी उतने आमाल की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी और उतने इंसान का ईमान मजबूत होता चला जाएगा, उतने उसके दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे, उतना उसके खुदा के बारगाह में कुर्ब और रहमत के फ़यूज़ और बरक़ात बढ़ती चले जाएंगे। इस मकाम पे एक रवायत जो मुंतखब तुरही किताब के अंदर मौजूद है, तायीद के तौर पे ज़िक्र कर रहा हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत है, फरमाए अय्युहन्नास इलमू व तयक्कनु अन्न लना मा कुल्ल वलिय्इन लना आयुनन नाज़िरा ला तशबा आयुनन नास। ए लोगो जान लो और यकीन कर लो कि हमारे लिए हर वली, जो हमारा हर दोस्त है, उसके साथ हमारी कुछ ऐसी आँखें हैं जो देखने वाली हैं, और ये वो आँखें हैं जो लोगों की आँखों से मुशाबे नहीं हैं। वफ़ीहा नूर मिन नूरिल्लाह, और इन आँखों में नूर है जो अल्लाह के नूर से है। वह हिकमा मिन हिकमिल्लाह ताला, और इन्हीं आँखों में एक ऐसी हिकमत व दानाई छुपी हुई है जो अल्लाह की तरफ से है। लैसा लिशैतान फ़ीहा नसीब, इस हिकमत और नूर के अंदर शैतान का कोई हिस्सा नहीं है। कुल्लु बईद मिनहा करीब, इन आँखों से जितना भी कोई दूर है वो इन आँखों से करीब है। व अन्ना लना मा कुल्ले वलीन आयुनन नाज़िरा, हर दोस्त जो हमारा है उसके साथ हमारी कुछ देखने वाली आँखें हैं। व अलसुनन नातिका, हमारी बोलने वाली ज़बानें हैं। व कुलूबन वाइया, और हमारे ऐसे दिल हैं जो समझते हैं वो उस वली के दोस्त के साथ हैं। व लैसा यख्फ़ा अलैना शै मिन आमालिकुम, और तुम्हारे अमाल में से हमारे ऊपर कोई चीज़ मख्फ़ी नहीं है। व अक़वालिकुम, और तुम्हारे कौल में से। व अफ़आलिकुम, और तुम्हारे अफ़आल में से। बेदलील क़ौलिही ताला व कुल अमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, अमल करो
اے حبیب فرما دیجئے یہ عمل کرو، پس اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور دیکھے گا، اور رسول دیکھتا ہے اور دیکھے گا، اور مومنون دیکھتے ہیں، یعنی ائمہ علیہم السلام۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَنَا عَلَى النَّاسِ فَضْلٌ، اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں پہ ہماری کوئی فضیلت نہیں تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔